محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چند دنوں پہلے ہی کی بات ہے کہ ہم نے حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ اور اس کے بعد مناظر دیکھے کہ ہزاروں ہزار اسلامی بھائی جنازے میں شریک ہوئے، سنت نے نماز جنازہ پڑھائی، غسل میں بھی بابا تشریف لے گئے، پھر ہزاروں کاندھوں سے گزر کر آہوں اور سسکیوں کے ساتھ قبر میں حاجی زمزم کو اتارا گیا۔ وہ قبر بھی کیسی مبارک ہے جس میں پہلے شہزادہ حضور بھی تشریف اترے، شہزادہ حضور کے قدم بھی گئے، داماد اتار نے بھی اندر جا کر تلاوت کی، درود پاک قبر کی دیواروں پر شہزادہ حضور نے لکھا۔ پھر قبر شریف کے بند ہونے کے بعد بھی 12 گھنٹے ہوئے دعوت اسلامی کا کام کرتے کرتے، اللہ کی رحمت سے اپنے مرشد کی رضا کو پاتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ باپا نے سب کا جنازہ بھی پڑھایا، باپا کی رضا بھی باپا نے عطا فرمائی، اور آج ساری دنیا میں دعوت اسلامی والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مدنی ماحول میں رہنا یہ بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بندہ مدنی ماحول پر مر جائے، استقامت کے ساتھ ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں چلا جائے۔ یہ تینوں تو یہ کامیابی حاصل کر گئے، ہمیں اپنا نہیں پتا، قلب منقلب ہوتے رہتے ہیں، دل کا حال ہم نہیں جانتے، لیکن ان تینوں کی مبارک ہستیوں کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ مولا ہمیں ایمان پر دعوت گھر چلا جاتا تھا، کبھی قافلے میں سفر کرتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا۔ آج آپ نے اجتماع میں بھی نیت کی ہے کہ اب روزانہ دعوت اسلامی کا کام کریں گے، تو جو کمزوریاں ہیں وہ دور کر لیں۔ سروں پر امامے نہیں، چہرے پر اگر داڑھی نہیں، سنتوں بھرا لباس نہیں، یا گناہوں بھری عادتیں، دیکھیں ہمارا کام نیت کرنا ہے۔ استقامت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، اور اللہ والوں کے قدموں پر حاضر ہو کر اچھی اچھی نیتیں کی جائیں تو ماشاءاللہ یہ تینوں وہ ہستیاں ہیں جو اپنے اپنے کام میں اسپیشل تھے۔ حاجی مشتاق کا عشق رسول، مفتی فاروق صاحب کا علم دین، اور حاجی زمزم کا تقوی، یہ تینوں ماشاءاللہ وہ مبارک ہستیاں ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان تینوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی مشتاق کے صدقے ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، مفتی فاروق کے صدقے ہمیں علم دین عطا فرمائے، اور حاجی زمزم کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ کہ جس میں میرا مدنی قافلہ نہ ہو، ہر مہینے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو یہ زبردست کام تھا کہ وہ جس سے ملتے تھے اس سے فکر مدینہ یاد دلاتے تھے، اور شاید اگر آج ہم سارے نیت کر لینا کہ ہم روزانہ فکر مدینہ کریں گے تو یہ اپنی قبر میں بہت خوش ہو جائیں گے۔ تو نیت کریں آج سے روزانہ فکر مدینہ کریں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اکثر نظریں حیا سے نظریں قفل مدینہ، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پر داڑھی، مدنی حلیہ، انشاءاللہ صلو علی الحبیب۔ اب تمام اسلامی بھائی اول آخر اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ ان کے اللہ لباس کو جنت کا لباس بنا، یا اللہ عز و جل ان کے اس نقش قدم پر چل کر ہمیں دعوت اسلامی پر استقامت نصیب فرما، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، ہمارا اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مولا کریم یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو ترقیاں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا، مدنی قافلوں کا مسافر بنا، یا رب کریم ہمارے مرشد کو اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت نصیب فرما، ان کی حفاظت فرما، اہل خانہ کی حفاظت فرما، ہمارے اللہ پیر خانے کو شاد و آباد فرما، دنیا بھر میں اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں نصیب فرما، ہمارے مدنی چینل کو اللہ نظر بد سے بچا، یا ہم نے جو بھی تلاوت قرآن کریم کی، اللہ نعتیں پڑھی ہیں، اللہ جو بھی ذکر و اذکار کیا، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، یا اللہ اس کا اجر عظیم نصیب فرما، یا اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرتاً توفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام
اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ مولا کریم تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ ہمارے غوث العظم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ مولا کریم ہمارے پیر صاحب کے والدین